بھکر پرائمری اسکول میں ٹیچر اور 10 سالہ طلباء کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل، خدارا ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھ لیجئے۔ نعیمہ کی ماں سارا دن دھوپ گرمی کھا کر شام کو گھر لوٹی تھی اور یہ دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اب تک چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور ہانڈی خالی تھی۔ اس نے اپنی 12 سالہ بیٹی نعیمہ کو آواز دی اور غصے سے پوچھا کہ تو نے کچھ پکایا کیوں نہیں ہے؟ ہانڈی اب تک خالی کیوں پڑی ہے؟ تیرا باپ بھی لوٹنے والا ہوگا، تجھے کوئی ہوش کیوں نہیں رہتا؟ پھر لگ گئی ہوگی کھیل کود میں۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور خالی برتنوں کو دیکھتی ہوئی چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو ایک دم ہی ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ نعیمہ چارپائی پہ اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر نعیمہ کو سیدھا کیا تو اس کا ہاتھ نعیمہ کی گردن پر لگا اور وہ پریشان ہو گئی۔ نعیمہ شدید بخار میں تپ رہی تھی، نہ جانے کب سے وہ ایسی ہی بے سدھ پڑی تھی۔ راشدہ نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر نعیمہ کے منہ پر چند پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش دلایا۔ ہوش میں آتے ہی نعیمہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی اور پھر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ نعیمہ کی ماں راشدہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، تجھے کب سے بخار چڑھا ہے؟ اسکول گئی تھی یا نہیں؟ ہانڈی بھی نہیں پکائی ہے؟ اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو کسی طرح مجھے بلوا لیتی، میں گھر لوٹ آتی۔ ریشا بولتی جا رہی تھی لیکن نعیمہ بالکل ہی خوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ ہر بات کے جواب میں بس ایک ٹک اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور اس نے کس کر اپنی ماں کو پکڑ رکھا تھا۔ نعیمہ کی ماں پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں تیرے پاس بیٹھی ہوں، چل ٹھیک، چل لیٹ جا، دوائی کا انتظام کرتی ہوں۔ نعیمہ لیٹ تو گئی لیکن اس نے اپنی ماں کا ہاتھ نہ چھوڑا، کہنے لگی، اماں میرے پاس ہی بیٹھی رہو، دور نہ جانا، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نعیمہ کی ماں کو لگا کہ شاید بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہے، پھر سارا دن گھر میں اکیلی بھی تو رہتی تھی، اس لیے اس نے نعیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور محبت سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، چل تو کیا ماں سے لاڈ اٹھوا رہی ہے؟ اکلوتی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے سر پہ بیٹھ جا، میں بھی سارا دن کام کر کے لوٹی ہوں، چل تیرے لیے کچھ دوا وغیرہ لاتی ہوں، کھا پی کر سو جانا، کچھ ہی دنوں بعد تیرے امتحان بھی شروع ہیں، تجھے اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے تو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی تو ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ کہہ کر نعیمہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لینے کے لیے چلی گئی اور نعیمہ نے آنکھوں میں آتے آنسو پونچھ لیے۔ وہ ماں کو کیا بتاتی کہ اس کا ہر خواب مٹی میں مل گیا تھا، بلکہ وہ تو خود مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نعیمہ کی ماں اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھ رہی تھی۔ نعیمہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جبکہ آنسو مستقل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نعیمہ کی ماں سمجھ رہی تھی کہ یہ آنسو بخار کی حدت کی وجہ سے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آنسو نعیمہ کی بربادی کے آنسو تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نعیمہ کے ابا کی چنگاڑتی آواز باہر سے سنائی دی تو نعیمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا باپ ہمیشہ کی طرح بہت غصے کی حالت میں ہی گھر میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی وہ چیختا چلاتا شروع ہو گیا تھا۔ نعیمہ کی ماں اسے چھوڑ کر تیزی سے باہر دوڑی تو اس کا باپ کہنے لگا کہ تم ماں بیٹی کمرے میں آرام کرتے رہو اور میں سارا دن دھوپ میں جلتا ہوں، چلو کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا پوری طرح تیار نہیں تھا کیونکہ پکانے کی ذمہ داری نعیمہ کی تھی اور آج اس نے کچھ پکایا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نعیمہ کی ماں نے ہانڈی چڑھائی تھی، اس لیے اس نے کچھ دیر کی مہلت مانگی تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنا شروع کر دیا اور اس کی ماں کی چیخوں کی آواز نعیمہ کو کمرے تک سنائی دے رہی تھی اور اس کا دل مزید چڑیا کی طرح سہم گیا تھا۔ نعیمہ کا باپ ایک ظالم آدمی تھا جو سارا دن نوکری کرنے کے بعد جب گھر لوٹتا تو اپنی بیوی پر ہر طرح کا ظلم کرتا۔ نعیمہ کو بھی وہ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ نعیمہ کی ماں نے بس ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں گنہگار ہو گئی تھی۔ پھر گھر کے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے نعیمہ کی ماں بھی قریب ہی ایک بھٹے پر کام کرنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی صبح سے رات تک کام کرتے اور جب گھر آتے تو نعیمہ کی ماں تھکن سے چور ہوتی اور پھر اپنے شوہر کی مار پیٹ کا بھی شکار ہو جاتی اور آخر میں وہ سارا غصہ معصوم نعیمہ پر نکال دیتی، جبکہ بہت کم عمری میں ہی نعیمہ ہر گھر کے ساری ذمہ داریاں کر چکی تھی۔ پکانے سے لے کر صفائی تک سب کچھ نعیمہ خود کرتی تھی۔
لیکن آج اس کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ کھانا نہیں بنا سکی تھی۔ وہ تو اپنے اندر ہی ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے اپنے اندر ایسی آگ لگی تھی کہ وہ چولہے میں آگ نہ جلا سکی تھی، اور اب اس کی ماں مار پیٹ برداشت کرنے کے بعد اس کے باپ کو کھانا دے کر اس کے پاس آئی تھی۔ ماں کے چہرے پر پڑے سرخ نشانات دیکھ کر نعیمہ زور زور سے رونے لگی تو اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن نعیمہ کا دکھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ماں سے معافی مانگنے لگی کہ آج وہ کھانا وقت پر نہیں بنا سکی۔ نعیمہ کی ماں اس کی حالت سے واقف تھی۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک بیٹی تو تھی جو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مار برداشت کر رہی تھی تو وہ بھی نعیمہ کی وجہ سے ہی، تاکہ نعیمہ کا مستقبل محفوظ رہے اور اس کے سر سے باپ کی چھت نہ چھنے۔ اگر نعیمہ کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ کب کا اپنے درندے جیسے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی، جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر مار پیٹ کرتا تھا۔ نعیمہ کی ماں نے اسے دوائیں دے دی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد دواؤں کی وجہ سے نعیمہ کو نیند لگ گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ رات بھر بار بار اس کا بخار چیک کرتی، کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی تو کبھی اس کی صحت کے لیے دعا مانگتی۔ زندگی ایک بہت مشکل راستے پر چل رہی تھی۔ سارا دن بھٹے کی گرمی میں جلنے کے بعد رات کو شوہر سے مار کھانا اور پھر اپنی بیٹی کی ڈری سہمی حالت دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کاش کہ وہ اور بچوں کی ماں بن جاتی یا پھر ایک بیٹے کو جنم دے دیتی تو آج اس کا شوہر اس پر یوں ظلم نہ کر رہا ہوتا۔ وہ خدا سے فریاد کرنے لگی کہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ اس کے شوہر کا دل نرم ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو اسے آزمائشوں کا ایک بہت طویل سفر پار کرنا ہے۔ اگلی صبح بھی نعیمہ بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے نعیمہ کی ماں نے اسے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ البتہ اس کا خود بھٹے پہ جانا ضروری تھا، اس لیے نعیمہ کو دوائیں دے کر آرام کرنے کا مشورہ دیتی وہ فجر کے بعد ہی بھٹے کے لیے چلی گئی اور نعیمہ کو گھر چھوڑ گئی۔ لیکن جب وہ دوپہر کے وقت فرصت نکال کر بس تھوڑی دیر کے لیے نعیمہ کو دیکھنے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ نعیمہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پاس پڑوس میں پوچھنے لگی کہ نعیمہ کہاں ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نعیمہ کے نام کا ہنگامہ کرتی، اس نے نعیمہ کو اسکول سے لوٹتے دیکھا۔ وہ یونیفارم میں تھی، بستہ کندھوں پر لگا ہوا تھا اور بالکل مریل حالت میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی بخار میں ہے۔ یہ دیکھ کر راشدہ نے خوب غصہ کیا، اس کے کندھے سے بیگ چھین کر ایک طرف رکھا اور کہنے لگی، جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اسکول نہیں جانا، پھر تو اسکول کیوں گئی؟ تجھے گھر میں سکون کیوں نہیں آیا؟ نعیمہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اس کے لیے اسکول جانا کس قدر ضروری تھا۔ بس اس نے یہی کہا کہ اماں، امتحان ہونے والے ہیں اور ٹیچر نے چھٹی کے لیے منع کیا تھا۔ نعیمہ کی ماں نے سر پکڑ لیا، پھر اسے زبردستی پکڑ کر لٹایا اور کھانا کھلا کر دوا کھلانے لگی۔ دوا کھا کر نعیمہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور راشدہ کو مجبوراً دوبارہ بھٹے جانا پڑا، لیکن اب کی بار وہ سختی سے کہہ کر گئی تھی کہ اب نعیمہ شام سے پہلے تک بستر سے نہیں اٹھے گی۔ نعیمہ نے بھی وعدہ کر لیا تھا، وہ خود بخار کی وجہ سے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور جو زخم اسے ملا تھا اس کے بعد تو اس کی ہمت پوری طرح ہی جواب دے گئی تھی۔ البتہ اسکول جانا اس کی مجبوری تھی۔ وہ شام تک بستر پر پڑی رہی۔ شام کو اس کی ماں جتنی جلدی لوٹ آئی، گھر کا سارا کام کاج بھی راشدہ نے خود ہی کیا اور پھر اسی طرح 2-4 دن گزر گئے۔ نعیمہ سارا وقت آرام کرتی، لیکن اسکول کے وقت وہ اپنی ماں کی مرضی کے بغیر اسکول چلی جاتی۔ راشدہ نے کئی بار اسے روکنا چاہا، لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ کسی طرح چھٹی کرنے کو راضی نہیں تھی۔ ٹیسٹ کا کہہ کر وہ بار بار اسکول جاتی اور راشدہ نے بھی تنگ آ کر کچھ نہ کہا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ بیٹی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، اس لیے زیادہ نہیں روکتی تھی۔ 3-4 دن کے بعد نعیمہ کا بخار بھی اتر گیا اور اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو گئیں۔ گھر کا کام کاج واپس نعیمہ نے سنبھال لیا اور اس کی ماں بھٹے پر ہی کام کر رہی تھی۔ باپ بھی کسی ٹھیکیدار کے پاس ملازمت کرتا تھا اور دونوں ہی صبح کے جاتے، کبھی شام تو کبھی رات کو لوٹتے۔ ایسے ہی 1.5 مہینہ گزرا، پھر ایک دن نعیمہ کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑی کہ جب راشدہ کام سے لوٹی تو نعیمہ کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر راشدہ کی حالت خراب ہو گئی۔ پچھلی بار بھی بخار میں وہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکی تھی
کیونکہ پیسوں کا کچھ مسئلہ تھا اور اس بار وہ خاموش نہ بیٹھی بلکہ پڑوسن سے کچھ پیسے ادھار لے کر نعیمہ کو سیدھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، نعیمہ سے کچھ سوال جواب کیے اور اس کے بعد اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کو کہا تو راشدہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی الٹرا ساؤنڈ کس بات کا؟ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ لیکن ڈاکٹر نے کچھ خاص جواب نہ دیا، کہنے لگی رپورٹ آئے گی تو بتاؤں گی، چھوٹا سا کلینک ہے، وہی سارا سیٹ اپ تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ بھی خود ہی کیا اور اس کے بعد رپورٹ دیکھ کر جو کچھ بتایا وہ سن کر نعیمہ کی ماں کے سر پر آسمان گر پڑا۔ نعیمہ 2 مہینے کی حاملہ تھی۔ یہ سن کر راشدہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے غصے سے نعیمہ کو دیکھا اور اسے بالوں سے جکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن نعیمہ نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ ڈاکٹر سختی سے کہنے لگی کہ دیکھیں بی بی، میرے کلینک میں تماشا نہ کریں، اپنے گھر جا کر اپنی بیٹی سے پوچھ گچھ کریں، اور یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اسے باہر نکال دیا۔ راشدہ گھسیٹتی ہوئی نعیمہ کو گھر لے آئی، سوچا تھا کہ گھر آ کر بیٹی کی خوب خبر گیری کرے گی، لیکن سامنے ہی اس کا شوہر بیٹھا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر راشدہ نے اپنے غصے پہ قابو کیا اور بس شوہر کو یہی بتایا کہ نعیمہ کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور نعیمہ کو خاموشی سے کمرے میں بھیج دیا۔ اگر باپ کو پتہ چلتا کہ بیٹی حاملہ ہے تو نہ جانے وہ کیا کرتا۔ ویسے ہی وہ نعیمہ کی پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک راشدہ سے ناراض ہی تھا۔ نعیمہ سے بھی اس کی کوئی خاص محبت نہیں تھی، اس لیے راشدہ نے اتنا بڑا سچ اس سے چھپا لیا۔ اور پھر جب آدھی رات کو اس کا شوہر گہری نیند سو گیا تو اس نے نعیمہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور دبی دبی آواز میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ نعیمہ روتی رہی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ راشدہ باپ کی موجودگی میں زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک الاؤ جل رہا تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی نے اس کے پیٹھ پیچھے کیا کچھ کیا ہے، یا پھر یہ سب کیسے ہوا ہے۔ ایک ایک پل بہت بھاری تھا، بس کسی طرح اسے صبح کا انتظار تھا۔ اگلے دن جیسے ہی اس کا شوہر نوکری کے لیے نکلا، اس نے فوراً گھر کا دروازہ بند کیا اور نعیمہ سے زبردستی سوال جواب شروع کر دیے۔ کافی دیر تک تو نعیمہ ہر بات کے جواب میں آنسو بہاتی رہی، لیکن جب راشدہ نے چھری اٹھا کر اپنی کلائی پہ رکھ لی اور کہا کہ اگر تو نے ساری حقیقت مجھے نہ بتائی تو میں اپنی جان لے لوں گی، تیرا باپ مجھے روز روز تو مارتا ہی ہے، تیری وجہ سے میں ایک ہی بار مر جاؤں گی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر نعیمہ مجبور ہو گئی، اور پھر جو سچ اس نے بتایا وہ سن کر تو راشدہ بالکل دنگ رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا اور وہ بے خبر رہے گی۔ اس نے غصے سے نعیمہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ جو کچھ نعیمہ نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ راشدہ اسی وقت بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پرنسپل صاحبہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ کچھ ہی دور رہتی تھیں اور یہ زیادہ بڑا علاقہ نہیں تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خود آئیں تو راشدہ ان کے قدموں میں گر گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سب سن کر وہ حیران رہ گئیں، انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب راشدہ نے نعیم کی رپورٹ دکھائی تو پرنسپل صاحبہ بہت دیر تک بس خاموشی سے راشدہ کو دیکھتی رہیں، اور پھر کہنے لگی میں ایسے تو کسی پر بہتان نہیں باندھ سکتی اور نہ ہی کسی کے خلاف کچھ کر سکتی ہوں، مجھے اسکول کی CCTV فوٹیج نکلوانی ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے ہی ایک سیاست دان کا دورہ تھا اور انہی کی آمد کی وجہ سے اسکول میں CCTV کیمرہ لگائے گئے تھے اور آج وہ نعیمہ کے کام آنے والے تھے۔ پرنسپل صاحبہ نے کلرک سے کہہ کے سارے ریکارڈز منگوائے اور پھر اپنے گھر پہ ہی دیکھنی شروع کی، کیونکہ اسکول تو بند پڑا ہوا تھا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی گئی نعیمہ کی ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔ پرنسپل صاحبہ تو خود ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ وہ بہت کم ہی اسکول جایا کرتی تھیں اور سرکاری اسکول میں یہاں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے استاد اور پرنسپل سب اپنی مرضی کے مالک تھے۔ CCTV کیمروں کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا اور شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ریکارڈ ہو سکا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ نعیمہ سچ کہہ رہی ہے تو انہوں نے نعیمہ کی والدہ سے گزارش کی کہ وہ اس معاملے میں خاموش ہو جائیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اس طرح اسکول کی بدنامی ہوگی۔ چھوٹے علاقوں میں لوگ ویسے ہی بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، اور جو بچیاں اسکول آ رہی ہیں ان کے والدین بھی انہیں گھر بٹھا لیں گے۔ راشدہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ گھر بٹھا لیں گے تو یہی اچھا ہے، آپ کے اسکول میں تو بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔
प्रिंसिपल साहिबा कहने लगी कि मैं कोशिश करूंगी कि उस दरिंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, लेकिन बेहतर है कि आप खुद किसी को कुछ न कुछ राशिदा को ना कहें। राशिदा भी बेटी की इज्जत प्यारी करने लगी, इसलिए उसने मुंह पर ताला लगा लिया। बेटी को घर ले आई। बेटी का सच तो साबित हो गया था, लेकिन अब इस हमल के मसले को ख़त्म करना था, इसलिए उसने डॉक्टर से दोबारा बात की। लेकिन डॉक्टर बच्चा ज़ाया करने को राज़ी नहीं हुई। ज़बरदस्ती राशिदा ने खुद ही बहुत सारी दवाइयाँ टोटके लिए, लेकिन तब भी कुछ ना हुआ। और फिर जब हमल का 6वां महीना लगा तो राशिदा के बाप को खुद ही एहसास हो गया कि नईमा की हालत में तब्दीली आ रही है। उसने राशिदा को सामने बिठाया और जब सब कुछ पूछा तो अब कुछ छिपाने के लिए बचा नहीं था। राशिदा ने रोते हुए बता दिया कि नईमा हमल से है, किसी भी तरह बच्चा ज़ाया नहीं हुआ और स्कूल में नईमा के साथ ज़्यादती हुई है। ये सुनना था कि राशिदा के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। राशिदा कहने लगी, मुझे डर था कि अब आप हमें मारेंगे, पीटेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नईमा के बाप ने उसे सीने से लगाया था और मोहब्बत से उसे समझाया था कि वो हर हाल में अपनी बेटी का साथ देगा। और राशिदा के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन थी। न जाने उसे कैसे अचानक नईमा के बाप का दिल नरम हो गया था। फिर उसने राशिदा को तसल्ली दी और कहने लगा कि ज़बरदस्ती ऐसा कुछ ना करो जिससे हमारी बच्ची की जान को खतरा हो। राशिदा के शौहर ने उसकी नौकरी ख़त्म करवा के उसे नईमा के साथ घर में छोड़ दिया था। नईमा की हर जगह आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो सारा वक्त घर में ही रहती थी और यहाँ तक कि उसके पास बच्चे की पैदाइश हो गई थी। रात के वक्त नईमा का बाप दाई को बुलवा कर लाया था और घर में ही बच्चा पैदा हो गया था। बेटे की पैदाइश हुई थी और राशिदा ने बेटे को सीने से लगाकर चूमा था, क्योंकि वो उनकी बेटी की ही औलाद था। फिर नईमा के बाप ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर राशिदा हैरान रह गई थी। वो कहने लगा, हमारे घर बेटा नहीं था, मैं हर वक्त खुदा से बेटे की दुआ मांगता था, शायद इस तरह हमारे नसीब में बेटा लिखा था। ये नईमा का नहीं, मेरा और तुम्हारा बच्चा है। दुनिया यही जानेगी कि ये नईमा का भाई है। वैसे भी सबको पता है कि तुम नौकरी छोड़ चुकी हो। मैं सबको यही बताऊंगा कि हमल की वजह से ही तुमने नौकरी छोड़ी थी। कल ही सारे मोहल्ले को मैं खुद खबर कर दूंगा कि मैं फिर से बाप बन गया हूँ। नईमा के बाप ने उसके सर पे हाथ रखकर कहा था कि तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करो। वो दरिंदा तो अब स्कूल से जा चुका है जिसने नईमा की इज्जत बर्बाद की थी। अलबत्ता प्रिंसिपल साहिबा को होश आ गया था और उन्होंने स्कूल में सख्ती शुरू कर दी थी। दरअसल नईमा की इज्जत बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूल का एक टीचर था। प्रिंसिपल साहिबा रोजाना स्कूल जाती नहीं थी। कभी कोई उस्ताद जाता तो कभी कोई सरकारी स्कूल, बस खुदा वास्ते चल रहा था। ऐसे में जब नईमा के उस्ताद को तन्हाई में मौका मिला तो उन्होंने नईमा की इज्जत को पामाल कर दिया और साथ ही उसे धमकी दी कि अगर वो ये बात किसी को भी बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा या फिर उसके माँ बाप को बदनाम किया जाएगा। वो इस कदर मासूम और छोटी थी कि सब बातों से डर गई थी और खामोश हो गई थी। जब राशिदा ने उसे पूछा तभी उसने ये सच बताया और सीसीटीवी फुटेज में ये बात साबित भी हो गई। नईमा के बाप ने उसे बेआसरा ना करके उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी बच गई। इस वाक़े के पूरे 6 साल के बाद नईमा और उसके वालिद किसी काम से शहर गए थे। गाड़ी ट्रैफिक जैम में किसी चुरंगी के पास रुकी थी कि जब एक पागल सा आदमी खिड़की के पास आकर रुका था और प्याला खड़का कर भीख मांगने लगा था। साथ ही वो अजीब अजीब सी बातें भी कर रहा था। नईमा डरकर अपने वालिद के करीब हुई और उस पागल को देखने लगी और फिर अचानक ही हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही उस्ताद था जिसने उसके साथ गलत काम किया था। न जाने कैसे वो आज इस मकाम पर पहुंच गया था कि वो एक पागल भिखारी बन चुका था। उसे देखकर नईमा खौफ से थर थर कांपने लगी थी। माजी का हर जख्म ताज़ा हो गया था। उसे आज भी वो वक्त याद था जब उस उस्ताद ने बंद कमरे में उसके साथ वो सब कुछ किया था जो भूलना मुमकिन ही नहीं था। वो खौफ ज़दा नज़रों से बस उस चेहरे को देख ही रही थी कि ट्रैफिक ख़त्म हुआ था और गाड़ी चल पड़ी थी। नईमा ने पलट कर एक नज़र खिड़की से उस पागल भिखारी पर डाली थी जो आंसू भरी निगाहों से नईमा की तरफ ही देख रहा था। शायद वो भी नईमा को पहचान गया था। नईमा ये नहीं जान सकी थी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे इतना यकीन
ضرور ہو گیا تھا کہ اوپر بھی ایک ساتھ موجود ہے جو انصاف ضرور کرتی ہے۔ آج لوگ یہی جانتے ہیں کہ راشدہ 2 بچوں کی ماں ہے، نعیمہ کا ایک بھائی ہے، اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ بھائی نہیں بلکہ نعیمہ کا بیٹا ہے۔ اپنی بچیوں کی آج کے دور میں خود حفاظت کرنی چاہیے، ان کے اسکولوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان سے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات روزانہ کی بنیاد پر پوچھنی چاہیے، اور کبھی ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ماں باپ کو چٹان بن کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تبھی کوئی بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔